الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ یہ مٹی بڑی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک مالدار ہے اسلام ایسے سفینوں سے، ابھی تک آ رہی ہے صدا تربت کے سینے سے، اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے ایسے جینے سے۔ جب پڑھی میں نے ہسٹری تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ آج ڈسکا میں N75 میں ضمنی انتخاب ہوئے اور ہمارے سرپرست ڈسکا کے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ فضل حق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، اور مجھے صاحبزادہ صاحب نے جو ہمارے امیر ہیں اور کل سے علیل ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج انہوں نے جمعہ بھی نہیں پڑھایا، انہوں نے فرمایا میں ٹھیک ہوتا تو ہم اکٹھے چلتے، اب میں ٹھیک نہیں ہوں تو آپ فوراً وہاں پہنچے۔ کہ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کارکن ہمارے ذمہ داران لاوارث ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے قبلہ استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کل جاء الحق وزہق الباطل، ہے نا، وہ درمیان میں آ گیا، فرمان لگے وہ درمیان میں ہے، اتنی دیر لگنی ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، اس کو ہٹانا ہے۔ اس لیے ان غنڈوں سے ہم ڈرنے والے نہیں، دبنے والے نہیں، لبیک والے وہ نہیں ہیں، لبیک والے اپنی جانوں کا سودا کر کے آئے ہوئے ہیں، اور غلط فہمی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہم سب نبیاں فاقتلوہ، ہم سب نبیاں فاقتلوہ، ہم سب نبیاں۔ فاقتلوہ۔ یہ پہلی دفعہ انہوں نے غنڈہ گردی نہیں کی، ان کی ریت ہے، ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں یہ غنڈے ہیں اور غنڈہ گردی سے ہی آتے ہیں، ان کو عوام نے کبھی منتخب نہیں کیا۔ اب تو اداروں کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کن لوگوں کو چھوٹ دے رہے ہیں، کون سے لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں، ہماری حکومت کن لوگوں کو لانا چاہ رہی ہے جو سر عام غنڈہ گردی کریں اور لوگوں کے خون سے کھیلیں، ان کی عزتوں سے کھیلیں، ان کی جانوں سے کھیلیں اور سر عام بدماشیاں کریں، وہ ہمارے لیڈر بنیں گے۔ اب عوام کو بھی یہ سوچنا ہوگا، فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ملک کن کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہاں ظلم ہی رہے یا جبر ہی رہے؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا منشور یہی ہے، یہاں سے ظلم کا خاتمہ ہو، یہاں پہ عدل کا راج ہو، یہاں پہ دشمنان اسلام کا خاتمہ ہو اور دشمنان پاکستان کا خاتمہ ہو۔ تحریک لبیک بڑے جبر سہ کر کے پہنچی ہے، یہ آج ایک جبر کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بڑے ظلم سہ کر کے پہنچی ہے۔ یہ تمہارے ظلم سے، تمہارے جبر سے دبنے والے نہیں ہیں، اور تم نے اس قسم کی غنڈہ گردی کر کے مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہو، یہ ہمیں بالکل قبول نہیں ہے، ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ ہماری پرامن جماعت کو تم تشدد پر لانا چاہتے ہو، تم مجبور کرتے ہو کہ ہم ہر وقت روڈوں پر آئیں، تم خود کیوں انسان بنتے ہو، کیوں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہو؟ ہم کسی کا حق نہیں لینا چاہتے اور اپنا حق چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، اپنا حق لینا جانتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہمارے ملک کے حالات خراب ہوں، ہم نہیں چاہتے یہاں امن و امان کا مسئلہ بنے، ہم یہ نہیں چاہتے یہاں پہ خون خرابہ ہو۔ ہم تمہیں کہتے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے حضرات ہیں انہیں کہتے ہیں ان غنڈوں کو لگام دو، ورنہ ہمیں لگام دینی آتی ہے، لبیک والے خود لگام دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں لگام نہ دینی پڑے، تم خود دو، تم ان کو قانون کے شکنجے میں لاؤ۔ قانون کا شکنجہ غریب عوام کے لیے رکھا ہوا ہے تم نے، آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، وہ کن سے نپٹو گے؟ جو عوام الناس ہے، جو غریب لوگ ہیں، ان غنڈوں سے کس نے نپٹنا ہے؟
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا ایھا الناس فانی قد غلیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقومونی. فرمایا لوگوں جب میں اچھا کام کروں میرا ساتھ دینا، برا کام کروں تو مجھے سیدھا کر دینا. فرمایا والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ انشاءاللہ. جو یہاں کن ٹٹے پھر رہے ہیں نا، جو بدماش پھر رہے ہیں، جو چودھری غنڈے، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میرے نزدیک کمزور ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. جب تک ان کا گلا دبوچ کر کے مظلوم کو انصاف نہ دلا دوں اس وقت تک وہ کمزور ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر نے پہلے خطبے میں حکمرانوں کو پالیسی دی ہے. حاکم وقت کا کام کیا ہے؟ حاکم وقت کا سب سے پہلا کام یہ عدل اور انصاف کا راج کرے، اور تم گنڈوں کی سرپرستی کرتے ہو. لبیک والوں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور لبیک والے الحمدللہ مضبوط ہیں، یہ ہر لحاظ سے مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنے آقا کی نوکری کے لیے سارا کچھ کیا اور کر رہے ہیں، ختم نبوت کی پاسداری کے لیے کر رہے ہیں، ناموس رسالت کی غلامی کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا کام ہے. یہ ہم حکومت ہمارا مقصد نہیں ہے. حکومت بھی اس لیے چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر دشمنان اسلام کا خاتمہ ہو، دشمنان پاکستان کا خاتمہ ہو، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. ورنہ ہمیں جتنا آفریں ہوئی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر ہمارا مقصد یہ الیکشن جیتنا ہوتا یہ ساری سیٹیں ہماری تھی، لیکن ہم نے پاؤں کی ٹھوکر پہ اڑایا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا. نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. اگر ہم کم 2 دن کم جیے اس حیرت کیا، ہم اس بابے کے ساتھ تھے جو ہر میدان میں ناموس رسالت کا علم اٹھا کے. اللہ رب العزت ہمارے کارکنان کے حوصلوں کو مزید تقویت عطا فرمائے، تحریک لبیک کو ہمیشہ عروج عطا فرمائے، اور ہمارے ان ذمہ داران کی اور پورے ملک میں جتنے بھی ہمارے کارکنان ہیں، ذمہ داران ہیں، خصوصاً صاحبزادہ فضل حق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے.